الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ ایک بار پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ پھر جس بچے کے لیے ہم نے بڑی دعا کی نماز میں بھی تراویحوں کے بعد بھی وہ الحمدللہ اپنے گھر میں صحیح سلامت عافیت کے ساتھ دیکھیں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کا دن میں 206 مرتبہ تو کم از کم شکر ادا 206 مرتبہ کیوں؟ انسان کے جسم کے اندر ہڈیاں 206 ہیں۔ یہ ہم اپنی کلائی دیکھ لیں، اس میں ہڈی ہے، انگلیوں میں دیکھ لیں ہڈیاں ہیں، گردن میں دیکھ لیں، بازو، ٹانگیں، ہر جگہ ہڈیاں۔ تو 206 مرد کے اندر بھی اور 206 عورت کے اندر بھی ہڈیاں ہیں۔ جس کے بازو نہیں یا جس کا ہاتھ نہیں یا بازو نہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ تنویر چوک کے اندر ایک چکی پہ بندہ ہے، اس کے دونوں بازو نہیں ہیں۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا ہے تو میں گزر جاتا ہوں یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ کھاتا کس طرح ہے، یہ واش روم میں باتھ روم میں کس طرح جاتا ہے، دانت کس طرح صاف کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ نے کوئی اور طریقہ اس کے لیے کیا ہوگا، اس کی والدہ یا بیوی یا بھائی اس کی مدد ضرور کرتے ہوں گی۔ ایک بات میرے پاس ذہن میں آتی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے پورے پیدا ہوئے ہیں، ہر چیز ہمارے پاس اللہ نے ہمیں دی ہے، پر ہمارے پاس یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ الحمدللہ نہیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، عرب میں ایک عورت تھی تو وہ طواف کر رہی تو وہ کہہ رہی یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا شکر ہے تیرا، یا اللہ تو نے جس حال میں رکھا شکر ہے تیرا۔ تو ایک مرد پاس سے گزرا تو اس نے کہا بی بی رب کے گھر طواف کرتے ہوئے بھی یہی کہہ رہی ہو رب جیسے تو نے حال میں رکھا، رب کے گھر کے سامنے تمہیں کیا ہوا ہے؟ رب تو نے جس حال میں رکھا میں خوش ہوں، تیرا شکر ہے اللہ۔ کہا میں طواف کر لوں میرے بھائی، میں تجھے بتاؤں گی کیا ہوا۔ طواف مکمل ہوا، اس نے اسے بتایا کہ میرے 3 بیٹے تھے، گھر کے اندر میں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، 2 بچے میرے اندر کمرے میں کھیل رہے تھے، ایک بچہ ابھی کرولنگ کرتا تھا، رڑتا تھا، چلتا تھا تو تھوڑا سا رڑتا تھا، وہ سین میں پھر ٹوٹ رہا تھا میرے سامنے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دم کمرے سے چیخ کی آواز آئی۔ جو میرا بڑا بیٹا تھا وہ چھوٹے بھائی کو کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے ابو نے پرسوں بکری کیسے ذبح کی تھی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا تم لیٹو میں چھری پھیرتا ہوں، اور وہ مجھے پتا ہے چھری کہاں پہ پڑی۔ بچہ تو اس کو تو نہیں تھا پتا، اس نے وہ چھری پکڑی اور اپنے بھائی کے گردن پہ جب پھیری تو خون کے فوارے چھوڑ گئے۔ وہ ڈر کے بھاگ گیا بیچارہ۔ وہ عورت جب اندر آئی تو اپنے بچے کی روح نکل چکی تھی، خون سے کمرہ بڑا ہوا تھا۔ وہ باقی دوسرے کی طرف کہ بڑا کہاں پہ ہے، وہ ڈر کے مارے کچھ اپنے آپ کو نہ کر لے۔ تو کیا میں نے دیکھا میرے بھائی کہ وہ لکڑیاں تھی تندور کی تو ان کے پیچھے چھپا، مجھے فیل ہوا کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو اس کو ایک سانپ ڈس کے جا رہا تھا، وہ بھی مر چکا تھا۔ کہتی ہے میں اس کی بھی لاش اٹھا کے کمرے میں لا کے رکھی تو میرے ذہن میں آیا میرا چھوٹا بچہ کدھر تھا، وہ تو ادھر ہی گھوم رہا تھا۔ کہتی ہے میں نے ادھر دیکھ کمرے میں، دوسرے کمرے میں، تیسرے میں، کہتی میرے ذہن میں آیا وہ تو سین میں تھا۔ کہتی جب میں سین میں پہنچی تو وہ تندور میں چل رہا تھا۔ کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے 3 بچے جل کے، ایک بچہ جل گیا، 2 فوت ہو گئے۔ 3 بچے میرے ایک گھنٹے کے اندر، آدھے گھنٹے لگانے 5 منٹ کے اندر 3 بچے دنیا سے پڑ گئے، اور ایک ہی دن میں اور ایک ہی وقت میں گھر سے 3 جنازے بیٹوں کے اٹھے۔ لیکن میں یہی کہہ رہی ہوں اللہ تو نے جس حال میں رکھا اللہ کے شکر۔ لیکن ہمارا جو حال ہے ہم لوگ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، بہت کم۔
علماء نے کہ کم از کم 206 مرتبہ تو آپ دن میں کہیں اللہ تیرا شکر ہے. چلے جی یہ بہت لمبے لفظ ہے, اللہ تیرا شکر ہے, 4 لفظوں کے اتنا آپ بس اتنا کہہ دیں الحمدللہ. اللہ کہتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میری کوئی تعریف کرتا ہے اللہ کی. میں آپ لوگوں کو جی آپ بڑے اچھے ہیں, آپ میرا ساتھ دیتے ہیں, 28 پارے پورے 30 پارے سنتے ہیں, واہ جی واہ. آپ کا بھی دل خوش ہوگا یار مہمان نے ہماری تعریف کی, دل بڑا ہوتا ہے. آپ بچوں کی جب تعریف کرتے ہیں نا تو بچوں کا دل حوصلہ بڑھتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میری تعریف کرو رب کی, الحمدللہ. تو اللہ کہتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, بڑا خوش ہوں. تو کوشش کریں دن میں چلتے پھرتے کھانا کھایا شکر اللہ کا ادا کریں. آپ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں نا, جس کا یورین پیشاب رک جائے اس سے پوچھیں اس کا کیا حال ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں, میرے استاد سوری کہتے ہیں واش روم میں جاؤ, واش روم اگر جا جائے تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو دل کے اندر ہی. ہاسپٹلوں میں جاؤ, دیکھو جن کو پیشاب نہیں آتا, جن کا باتھ روم رکا ہوا, ان سے پوچھو ان کا کیا حال ہے. کہتے ہیں واش روم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نظام ٹھیک رکھا ہوا ہے, ہمیں پیشاب آیا, ہمیں کھانا آیا. اگر رک جائے کون لا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں لا سکتا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں لا سکتی. چھینک ہے, چھینک آخری بات, ہم چھینک مارتے ہیں, دنیا کا ہر انسان چھینک مارتا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو چھینک نہ مارتا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب انسان چل رہا ہوتا ہے نا, چھینک مارتے ہوئے وہ رک جاتا ہے. سائنس نے یہ بتایا, سائنس نے جب چھینک آتی ہے نا تو انسان کا جو پورا جسم ہے وہ رک جاتا ہے, بالکل رک جاتا ہے. اس کی ساری وینیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا آنکھ چھینک مارنے کے بعد آنکھوں کو ایسے ایسے کھولتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ آپ کا خون پہلے ادھر ہی رک جاتا ہے, چھینک مارنے کے بعد آپ کا خون واپس دوبارہ جسم میں بھاگتا ہے, تو آپ کی اس لیے آنکھیں چپکتی ہیں. اگر چھینک مارنے کے بعد سانس نہ آئے یا خون واپس نہ دوڑے تو دوڑا سکتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں چھینک کے بعد کہنا چاہیے الحمدللہ. ہم لوگ چھینک مارتے ہیں, ہاں دو ہیں تیرا یاد کرن دیا, تیسری آگے لگتا ہے بات بھی کرن دیا, چوتھی آگے نہیں لگتا زکام ہو گیا. یہ کیا تھا, اللہ تیرا شکر ہے. لگتا ہے 5-6 آج رہا, لگتا ہے موسم بدل گیا, چھینکا شکو. شکر کرو اللہ زندگی دے رہا ہے دوبارہ. تو ہم اپنی بہ گئی جناب کو یاد کر رہے ہیں, نظرہ ہو گیا, دیکھو جناب موسم بدل گیا تو کچھ ہو گیا نہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. جو چھینک لے تو احساس ہوتا ہے کہ واپس نہ آئے تو کون نکال سکتا ہے, کوئی بھی نہیں نکال سکتا. تو چلتے پھرتے کہا کریں اللہ تیرا شکر, اللہ تیرا شکر. نہ دن میں یاد ہے, رات کو بستر پہ بیٹھ کے انگلیوں پہ پڑھ لیں اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا کروڑا شکر ہے, اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہم نے کھلایا پلایا بٹھایا. اب میں یہ سانس لے رہا ہوں, میرا ایک اندر جا رہا ہے, ایک باہر آ رہا ہے. جو اندر جا رہا ہے اندر ہی رہ کے باہر کون نکال سکتا ہے, کوئی نہیں نکال سکتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ جتنی بات سنی عمل کی اور ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. جتنے میرے سامنے یہ بڑے حضرات کاروباری حضرات بیٹھے ہیں, یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. میں نے جتنا یا اللہ آج آدھا قرآن ہو گیا ہے, یا اللہ اس میں غلطیاں کوتاہیاں جو آئی ہیں یا اللہ ان کو درگزر فرما اور اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرما. جو کچھ خواتین ہیں وہ بھی تراویح پڑھ رہی ہیں, یا اللہ ان کو پورا قرآن میں سننے کی ہمت عطا کرنے کے مرد ہیں, ان کو بھی ہمت عطا کر توفیق عطا فرما. دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اللہ سب کی نیک خدمات کو قبول و منظور فرما. اور خواتین ہیں ان کے دل میں یا اللہ جو نیک خواہشات ہیں, نیک تمنا ہے, یا اللہ ساری قبول و منظور فرما. اللہ الفجر کو دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. ناصرین کے اثر سے اللہ الفجر کو محفوظ فرما. یا اللہ الفجر کی برکات اس محلے میں عطا فرما. یا اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما. یا اللہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ غیر سے ان کی مدد فرما. اے اللہ پاک کشمیر کے مسلمانوں کی, بوسنیا کی, چچینیا کے مسلمانوں کی, اللہ سب مسلمانوں کی اللہ غیر سے مدد فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی اللہ پاک پر زیادہ نصیب فرما. یا اللہ بڑے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہ حالات نہیں ہے, اللہ کی سبب عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنے گھر بلائے. سب دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے گھر بلائے, نبی کے روزے پر ہماری حاضری نصیب فرمائے. ہم بھی وہاں پہ جا کے کہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, اور رب کے گھر جا کے کہیں لبیک لبیک اللہم لبیک, آمین آمین سبحان اللہ.